کرسی پر پڑھیں یا زمین پر پڑھیں، تو یاد رکھیے اگر وہ زمین پر پڑھ سکتا ہے تو سب سے افضل ہے کہ وہ زمین پر نماز پڑھے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری دنوں میں زمین پر بیٹھ کر نماز ادا فرمائی ہے۔ تو قیام کر سکتے ہیں تو حضور کی سنت پر عمل کریں، کھڑے رہ کر پڑھیں۔ نہیں پڑھ سکتے تو بھی حضور کی سنت پر عمل کریں، زمین پر پڑھیں۔ لیکن زمین پر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا تو پھر کرسی پر پڑھے گا، ظاہر ہے پھر کرسی پر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں صفوں کے حوالے سے غلطی یہ ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ صفیں پوری بنی ہوئی ہیں تو کرسیاں پھر کونے میں ہونی چاہیے، لیکن اگر مثال کے طور پہ دوسری صف ابھی آدھی ہوئی ہے اور کوئی کونے میں بزرگ جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ گناہگار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے صف کو توڑنے کی وجہ بن گئے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا صف ٹوٹنی نہیں چاہیے، تو اگر صف پوری ہے تو پھر تو کونے میں کرسیاں لگائیں۔ لیکن اگر کوئی بزرگ صاحب جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں اور ابھی صف فل نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ کرسی اٹھائیں اور جہاں تک صف مکمل ہو چکی ہے وہاں پر کرسی رکھ کے نماز پڑھ لیں، تاکہ صف کو ٹوٹنے کا گناہ اس بندے کو نہ ملے۔ تو فل صف ہیں تو کرسیاں کونے میں ہونی چاہیے تاکہ ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ ہو، اور آدھی صف ہے تو پھر نماز شروع کونے میں نہ کریں، وہ کرسی کو درمیان میں لیں۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑے رہ کر نماز پڑھیں گے، جب سجدے کی باری آئے گی تو کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جب آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو اب زیادہ بہتر ہے کہ بیٹھ کر پڑھو، پھر یہ نہیں کہ کھڑے ہیں اور پھر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے دور سے دیکھنے میں مسجد کا ڈسپلن بھی خراب ہوتا ہے۔ صف سیدھی چل رہی ہے، اس میں ایک بندہ کھڑا ہے جو آگے کی طرف کھڑا ہے، ظاہر ہے جب کرسی آ جائے گی تو بندے کو آگے کھڑا ہونا پڑے گا۔ صف کی بڑی عجیب و غریب شکل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ حضور کو صفوں کا سیدھا ہونا بڑا محبوب تھا، ذرا بھی ٹیڑھا پن ہوتا تھا حضور منع فرماتے تھے۔ تو پھر بیٹھ کر ہی پڑھیں، اشارے سے۔ کھڑے رہ کر پڑھنا پھر بھی جائز ہے، لیکن اس طرح سے کھڑا ہونا کہ درمیان میں آپ کھڑے ہیں صف کے آگے اور پھر سجدے کے لیے آپ بیٹھ جائیں، اس سے بہتر ہے بیٹھ کر اشارے سے پڑھیں، تو سب سے اچھا یہ طریقہ ہے۔